أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى كما يحب ربنا ويرضى كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر سسٹرز، انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کلاس کو کرنے کے لیے ریڈی ہوں گے. تو جلدی اپنی تمام بہنوں کو آپ انوائٹ کر دیجئے تاکہ وہ بھی ان پیاری پیاری حدیث کو سن سکیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کی حدیث کلاس ہے جس میں آج کلاس نمبر 8 ہے اور حدیث نمبر 8 ہے. الحمدللہ آج ابھی تک آپ کی 7 حدیثیں مکمل ہو گئی. آج کی جو حدیث ہے وہ حدیث ہوگی رمضان کا مہینہ نیک اعمال میں گزارے. دیکھیں، آپ نے یہ چیزیں تو بہت پڑھی ہوں گی، بہت جانی بھی ہوں گی، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے علم و ادب اسلامک سرکل میں الحمدللہ رمضان سے ریلیٹڈ حدیث سے باقاعدہ کورس بھی کرایا جاتا ہے. تو اب آپ جو ہے انشاءاللہ اس کلاس کو کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیے اور یہاں پر آپ اس حدیث کو پراپر طریقے سے حفظ کر لیجیے گا تاکہ ہمیں ابھی تک جو ہم صرف رمضان میں پڑھتے آئے ہیں اس کو اب ہم جو ہے حدیث حفظ کر لیں اور ہمیشہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ. اور جب یہ حدیثیں ہمیں یاد ہو جائیں گی تو ہم جو ہے کہیں پر اس کو بیان کرنے کے قابل ہو جائیں گے. جیسا کہ آپ کو اس سلائیڈ میں دکھ رہا ہوگا کہ آپ کو اردو اور رومن انگلش دونوں ترجمہ لکھا ہوا ہے. عربی جو ہے وہ عربی میں ہی لکھی ہوئی ہے، باقی جو میننگ ہے، جو ترجمہ ہے، وہ الحمدللہ میں نے اردو اور رومن انگلش دونوں میں کر دیا ہے. تو آپ لوگ اسے سمجھ سکتے ہیں، اسے پڑھ سکتے ہیں، اسے سن سکتے ہیں اور اسے یاد بھی کر سکتے ہیں. چلیے ایک چھوٹا سا درود شریف پڑھ لیتے ہیں اور پھر اپنی حدیث کو شروع کرتے ہیں. صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. اب یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں عربی میں؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3277. اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے. اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے. فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. شیاطین کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی قید کر دیا جاتا ہے. ایک بار پھر سے دیکھیں. اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ. اذا دخل رمضان، جب ماہ رمضان آتا ہے. فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فتح یفتح کے معنی ہوتے ہیں کھولنا. ابواب باب سے آیا ہوا ہے، باب دروازہ، جنت جنت. رمضان تو رمضان ہے ہی. دخلہ داخل ہونا، آنا. اذا جب.
اذا دخل رمضان، یا پھر آپ عربی پڑھتے ہیں رمضان، اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے یعنی آ جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں، وغلقت، اور بند کر دیا جاتا ہے کس چیز کا دروازہ؟ ابواب جہنم، جہنم کا دروازہ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی قید کر دیا جاتا ہے۔ یہاں اردو میں بھی ہے، رومن انگلش میں لکھا ہوا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں، دونوں آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے رمضان ایک عظیم و بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے نا جس کے آنے سے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، رحمتیں قطار در قطار اتر رہی ہوتی ہیں، فرشتے قطار در قطار اتر رہے ہوتے ہیں، گشت کرتے ہیں، ہمارے اور آپ کے بیچ فرشتے ہوتے ہیں، اور پھر آپ دیکھ پا رہے ہیں اس میں ایک ایسی رات ہوتی ہے۔ اچھا یہ چیز پہلے سمجھ لیجئے کہ اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان جو ہوتے ہیں نا، جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں نا، جو ہمیں اور آپ کو پریشان کرتے ہیں، بہکاتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے دیتے، روزے نہیں رکھنے دیتے، زکوٰۃ نہیں دینے دیتے، قرآن نہیں پڑھنے دیتے، طرح طرح کے گناہ ہم سے کرواتے ہیں۔ خیر اس میں ہمارا بھی عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ ہم شیطان کو آنے دیتے ہیں، ہم اذکار نہیں پڑھتے، ہم بہت سارے جو ہے ان کو چھوٹ دیتے ہیں، تب شیطان ہمارے پاس آ پاتا ہے، ویسے نہیں آ پاتا ہے۔ تو اب جب شیطان ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب رمضان آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ وہ راستہ ہی بند کر دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اب اگر تم، اچھا اسکرین شو نہیں ہو رہی، ایک سیکنڈ سوری، ابھی شو ہو رہی ہے نایاب؟ اوکے آپ یہیں پر بول دیا کریے۔ چلیے ہم پھر سے ایک بار کرا دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے یعنی آ جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، وسلسلت الشیاطین، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں انگلش، رومن انگلش میں آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو کیا بتا رہی تھی کہ رمضان ایک ایسا مہینہ، ایک ایسا عظیم و بابرکت مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے آپ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، کھلی آزادی آپ کو دے دی جاتی۔ اب نیکیاں کرو۔ آپ سال بھر تو نہیں کر رہے تھے کیونکہ آپ کے پاس ایک بہانہ تھا کہ ہمیں شیطان پریشان کرتا ہے، ہمیں شیطان یہ نہیں کرنے دیتا، ہمیں شیطان وہ نہیں کرنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو اب میں نے تو شیطان کو جکڑ دیا، اب اپنے نفس کو ٹٹولو، اور کیا اب تم اللہ کو پا سکتے ہو؟ کیا اب تم جنت کو پا سکتے ہو؟ اب اپنے آپ کو ٹٹولو اور دیکھو کہ تمہیں شیطان پریشان کیا کرتا تھا یا تمہارا بھی عمل دخل تھا۔ دیکھیے یہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا کہ اس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے، رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں، آسمان سے رحمت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، فرشتے آسمان سے اتر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اور آپ کے بیچ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسی ہی اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ وہ رات کون سی ہے ذرا مجھے بتائیں آپ سب، وہ رات کون سی ہے؟ وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی بے شک وہ رات ہے لیلۃ القدر کی رات۔ اچھا یہ لیلۃ القدر کی رات اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنا بڑا انعام و اکرام کیا۔
کتنا بڑا، بہت بڑا انعام و اکرام کیا ہمارے اور آپ کے اوپر کہ ایک رات اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. 1000 مہینوں سے. 1000 مہینے تو پتہ نہیں ہماری زندگی میں آ بھی پاتے نہیں آ پاتے ہیں. 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. اس میں ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اور نفل یا سنت ادا کرنے پر اس مہینے میں فرض کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ ملا بھی، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آنے والے رمضان میں بھی شامل فرمائے. اور اسی طریقے سے آپ سبھی نے پچھلے آج جو رمضان آیا ہے گزر گیا ہے، اس میں الحمدللہ آپ سبھی نے رمضان کورس کیا، جس میں ماشاءاللہ آپ نے ایک پراپر طریقے سے پورا کورس کیا، اور آپ کو پتہ چلا کہ آپ رمضان کے مہینے میں کیسے کیسے نیک اعمال کر سکتے ہیں، کیا کیا اس کے بارے میں حدیثیں آئی تھی. یہ حدیثیں تو آپ نے بہت بار پڑھی ہوگی، بہت بار، لیکن ابھی تک آپ نے پڑھی رمضان میں، اور رمضان کے بعد آپ کے ذہن سے نکل گئی، کبھی بائی دا وے آیا اور چلا گیا. لیکن اب آپ کو یہ حدیث حفظ کر لینی ہے. اتنا آسان سا ہے. اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. عربی یاد ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حدیث نمبر ہے 3277. 3277. اگر یہ آپ کو عربی یاد ہو جاتی تو ٹھیک ہے، نہیں یاد ہوتی اردو یاد کر لیجئے. رمضان کا مہینہ جب آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی قید کر دیا جاتا ہے. یہ آپ یاد کر لیجئے. اور دیکھیے یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. آپ نے پڑھا ہوگا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایسے ہی جب صبر ہے نا تو صبر جنت کا بدلہ ہے. صبر کے بدلے آپ کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی انشاءاللہ. تو اسی لیے بہت بار ہم صبر کے اوپر کلاسز بھی ہوئی ہیں، حدیثیں بھی ہوئی ہیں. تو آپ نے اس میں پڑھا ہوگا نا کہ آپ کو ہر ایک چیز میں صبر کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. پچھلی بھی حدیث جو آئی تھی اس میں بھی میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ آپ اپنے اندر نا صبر لے کے آ جائیے، اور جب آپ کے اندر صبر آ جائے گا ہر ایک چیز کو اللہ کے اوپر وقف کر دیجئے، انشاءاللہ ایک تو بدلے میں ہمیں جنت جیسی چیز ملے گی. واو، پھر کیا ہی دن ہوں گے ہمارے اور آپ کے. اور اس کے بعد نا جو ہے ہمیں اور آپ کو نا اللہ کی رضامندی ملے گی، اور اللہ آپ کے ساتھ ہوگا. تو یہ اتنا اگر ہمیں مل جاتا ہے نا، پھر ہمیں دنیا میں نا کسی چیز کا غم نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور یہ مہینہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے. تو ہمدردی صرف ہمیں اپنوں کے ساتھ کرنی ہے یا پھر اور سب کے ساتھ؟ اپنوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، گھر میں ساس سسر کے ساتھ، دیورانی جٹھانی کے ساتھ، ننند کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، گھر میں نوکر ہیں ان کے ساتھ، جتنے بھی آپ کے گھر میں ڈرائیور ہے، کوئی بھی ہے نا، سب کے ساتھ آپ نے ہمدردی کرنی ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی برتن دھلنے والی آتی ہے، جھاڑو پوچھا کرنے والی آتی ہے، آپ اس سے نا، وہ روزہ ہے، آپ اس کے اوپر تھوڑا کام ہلکا کر دیجئے، برتن کو کم نکالیے، تاکہ وہ برتن کم نکلے گا. آپ برتن کم یوز کرو گے، یوز تو آپ کو اتنا ہی ہوگا، بٹ آپ تھوڑا سا ہاتھ بچا کے کرو گے تو کم ہی نکلے گا. آپ جو ہے گندگی گھر میں کم ہونے دیجئے، تاکہ صاف صفائی میں اس کو زیادہ محنت نہ پڑے. تو آپ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اس مہینے میں مومن بندے کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. جو مومن بندے ہوتے ہیں، ایمان والے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے ماشاءاللہ. اس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے. پہلے 10 دن رحمت، درمیانی حصہ مغفرت، دوسرا 10 دن مغفرت، تیسرا 10 دن آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے. سبحان اللہ. ان تینوں حصوں کو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ نے آنے والے رمضان میں پورا فائدہ اٹھایا ہوگا، گزرے ہوئے رمضان میں. اور انشاءاللہ اللہ نے اگر ہمیں اور آپ کو توفیق دی تو آنے والے رمضان میں انشاءاللہ ہم اور آپ پورا فائدہ اٹھائیں گے. اصل میں آپ کا جو کورس ہے یہ 40 حدیثوں کا، اس میں اعتکاف کے متعلق، رمضان کے متعلق، ہر ایک چیز کے متعلق حدیثیں ایڈ ہیں. تو مجھے حدیث آپ کو ایک ایک کر کے پڑھانی ہی پڑے گی، پھر وہ کوئی بھی مہینہ چل رہا ہو، کوئی بھی دن چل رہا ہو. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا
خیر کے معاملے میں بہت زیادہ بھلائی بانٹنے والے تھے، کشادہ دل والے، مطلب زیادہ ہی لوگوں میں خیر بانٹنے والے تھے، خرچ کرنے والے بہت زیادہ تھے. اور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ اور زیادہ بڑھا چڑھا کر خرچ کیا کرتے تھے، آپ کے خرچ کرنے میں اور کشادگی ہو جاتی تھی. اور ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے. رمضان کی دو خاص عبادتیں ہیں، ایک ہے تراویح، دوسرا ہے روزہ. روزہ اسلام کا چوتھا اہم رکن ہے. روزہ اسلام کا جو بنیاد ہے نا، 5 بنیاد، ان میں سے چوتھی بنیاد جو ہے وہ روزہ ہے نا. بنی الاسلام علی خمس، یہ پوری حدیث ہے، انشاءاللہ میں کبھی آپ کو سناؤں گی. تو دیکھیے، روزہ ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے. عورت اگر ناپاکی کی حالت میں ہے تو بھی روزہ اس کا معاف نہیں ہے. جب پیریڈز ختم ہوتے ہیں، حیض یا نفاس جب ختم ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. ہر نیک عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کی ایک بہت بڑی ایک اور جو ہے نا خاص چیز اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں فرمائی. وہ کیا فرمائی کہ آپ ہر نیک عمل کرو نا، وہ 10 سے 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو گے نا، میں اپنی شان کے مطابق تمہیں عطا کروں گا. میں 70 سے 70,000 بھی دے سکتا ہوں، میں 70 لاکھ بھی دے سکتا ہوں. اس کا جو بدلہ ہے نا وہ میں خود تمہیں دینے والا ہوں. اس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں، کوئی کاؤنٹنگ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے جتنا راضی ہوگا اتنا اس کو عطا کر سکتا ہے. اور اللہ کی رحمت تو ماشاء اللہ، اور اس کی شان کا کیا کہنا. تو اسی لیے کہتے ہیں نا، ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جب اللہ سے مانگو نا تو اس کی شان کے مطابق مانگو، اپنے مطابق نہیں مانگو اللہ سے. ہم تو بہت ادنا سے انسان ہیں، چھوٹے سے انسان ہیں، ہمیں کیا معلوم، ہمیں کیا آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا. لیکن اے اللہ، آپ تو اتنی بڑی شان والے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. اللہ تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا کر. اور جب اللہ سے آپ یہ مانگو گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو اپنی شان کے مطابق دے گا تو زیادہ ہی دے گا. کیونکہ ہمارے ایک ماموں جان ہے، بہت زیادہ مطلب پڑھے لکھے، دین کے لائن سے نہیں ہے بہت زیادہ، بٹ جتنا بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اللہ سے مانگتا ہوں تو ایک نہیں مانگتا، میں کم سے کم ایک چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے نا تو میں 1 کا 10 مانگتا ہوں. ہم نے پوچھا ماموں آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگ رہا ہوں تو میں 1 چیز مانگوں؟ نہیں، مجھے 1 چاہیے، میں 10 مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ 10 دے گا مجھے، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے اللہ کے اوپر. تو دیکھیے سبحان اللہ، ہمیں اور آپ کو مانگنا ہے کیسا؟ اللہ سے مانگنا ہے اس کی شان کے مطابق. اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ دینے والا ہے. تو جب ہم اس کے شان کے مطابق مانگیں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمیں بھر بھر کے عطا فرمائے گا. چلیے ایسے ہی ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. اور دیکھیے اس حدیث آپ نے ایک اور سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو نا روزے دار کی منہ کی بو جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. مشک ایک قسم کی خوشبو ہے جو جنتیوں کو دی جائے گی. جیسے آج کل یہ پرفیوم ہوتے ہیں نا، عطر ہوتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھتے ہو نا عود کا عطر بڑا مہنگا ملتا ہے، اور بہت سارے عطر ہوتے ہیں جو بڑے مہنگے مہنگے آتے ہیں. لیکن جو مشک ہے نا وہ جنت کی خوشبو ہے. وہ خوشبو سب سے زیادہ مطلب بہت ہی زیادہ اچھی والی خوشبو ہے. اس کو جتنا بیان کی جائے وہ کم ہے. اور وہ اس خوشبو سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو پسند ہے. روزے دار قیامت کے دن جنت کے ایک مخصوص یعنی خاص دروازے ریان سے داخل ہوں گے. وہ خاص دروازہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے تیار کیا ہوا ہے. یہ بھی حدیث ہے، حدیث نمبر بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1896. اور جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے 38. قیامت کے دن روزہ اللہ تعالیٰ سے روزے دار کے حق میں سفارش کرے گا. روزے دار کے حق میں ہے نا، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے. حدیث پڑھی ہوگی نا آپ نے، وہ چھوٹی حدیث ہے، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے. روزہ کیا ڈھال ہے؟ مطلب ایک تیر ہوتی ہے نا، ایک کمان ہوتا ہے اس کے، وہ آج کے دور میں آپ نے بھالا دیکھا ہوگا ایسے،
تیر کمان ہوتی ہے نا، تو جب تیر آتی ہے تو وہ ایسے آگے کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی ڈھال بن جاتی ہے. تو ویسے ہی روزہ نا جب آپ کی طرف آپ کا کوئی گناہ آنے لگے گا اور کوئی گناہ کے بدلے آپ کو کوئی سزا آنے لگے گی، روزہ آ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، نہیں میں اپنی طرف سے میں نہیں جانے دوں گا، کیونکہ یہ بندہ یہ بندی نا روزہ رکھا کرتا تھا، میں تو تمہیں اس تک نہیں پہنچنے دوں گا. قرآن پڑھتے تھے، قرآن آ کے ایک طرف ہو جائے گا، میں تو نہیں جانے دوں گا تمہیں، کیونکہ یہ قرآن پڑھا کرتا تھا بڑی محبت کے ساتھ. نوافل پڑھتے تھے، راتوں کو جگہ کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، آپ کی تہجد ایک طرف آ جائے گی اور کھڑی ہو جائے گی، میں تو نہیں تمہیں اس تک پہنچنے دوں گا، کیونکہ یہ مجھے رات میں اٹھ کر پڑھا کرتا تھا یا کرتی تھی. اب دیکھیے یہ سب آپ کے ڈھال بن جائیں گے. پھر کوئی بھی سزا دینے والا، جو اللہ تعالیٰ سزا دینے کے لیے جس کو بھیجیں گے، جیسے کہ کوئی کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، اژدہے ہوں گے، جب بھی کچھ آنے لگے گا یہ ڈھال بن جائیں گے. اور جب روزہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سفارش کو قبول فرمائیں گے. جیسے قرآن کو پڑھو گے، قرآن آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، وہ سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. تو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھنے ہیں. انشاءاللہ جو سنت روزے ہیں دوشنبہ اور جمعرات کا، یعنی منڈے اور تھرسڈے کا روزہ، اس میں بھی ہم روزہ رکھا کریں اور کوشش کریں کہ جو ہے ایام 20 کے روزے رکھیں. کوشش کریں جو نوافل روزے ہیں باقی ادروائز آتے ہیں شعبان میں اور ذی الحجہ میں اور جو ہے محرم میں، ایسے روزے بھی رکھنے کی کوشش کیا کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو نا اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے لیے نا اپنے نام اعمال میں کچھ جمع کر سکے اور اللہ کے سامنے پیش کر سکے انشاءاللہ. دیکھیے روزے کی اہمیت اور فضیلت کے باوجود اگر کوئی لاپرواہی برتتا ہے، رمضان کا ایک روزہ اگر کوئی بلا عذر چھوڑ دے اور اگر اس روزے کی تلافی کے لیے نا پوری عمر روزہ رکھے تو بھی اس روزے کی تلافی مکمل نہیں کر سکتا، اس کی بھرپائی نہیں کر سکتا ہے. اگر جو ہے اتنی سخت وعیدوں کے بعد کوئی بھی روزہ نہیں رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ بلا عذر ہم روزہ چھوڑ دیں گے تو ہم پوری عمر روزہ رکھیں پھر بھی اس کو ہم نہیں مکمل کر سکتے، نہیں پورا کر سکتے، تو پھر ایسا انسان پھر بدبخت ہی ہے. کوئی ایسا ہوگا، کیونکہ مومن کے لیے بالکل بھی گوارا نہیں کہ روزہ جیسی اہم عبادت کو وہ چھوڑ دے. کیا ہماری آواز آپ سب تک پہنچ رہی ہے؟ اوکے، اگر بیچ میں رک جائے تو مجھے بتائیے گا کیونکہ مجھے میسیجز آ رہے ہیں نیٹ ورک پرابلم کی. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور پھر وہ غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے یہ بھوکے پیاسے رہنا اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہی نہیں کہ ایسا شخص بھوکا پیاسا رہے. کیونکہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں چغل خوری کرتے ہیں، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو پھر وہ روزہ آپ کا نامکمل روزہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو ایسا روزہ آپ کا پسند نہیں ہے. اسی لیے ہمیں روزہ رکھنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، اپنے اس روزے کو بچانا ہے ہر ایک گناہ سے. دوسری خاص عبادت جو اس میں تراویح ہے، وہ پورے ماہ نماز عشاء کے بعد 20 رکعت پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر سنت مؤکدہ ہے. یعنی سنت مؤکدہ جس سنت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑا، جس کو کسی عذر کے بغیر چھوڑنا گناہ ہے. اگر یہ چھوٹ جائے تو پھر اس کی قضا بھی نہیں ہے. اگر گھر میں باجماعت کی کوئی شکل عورتوں کے لیے نہیں ہے تو پھر عورت تنہا بھی 20 رکعت نماز جتنی صورت یاد ہے اس صورت کے ساتھ پڑھ سکتی ہے. تراویح کی فضیلت یہ ہے کہ ایمان اور ثواب کی نیت سے جس نے بھی تراویح پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3 اور 7. انسان گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جو کوئی روزہ رکھتا ہے اور تراویح پڑھتا ہے جیسے وہ بچہ جو آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو. یہ بھی نسائی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2210
10 ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی انعام ہے ہمارے اور آپ کے لیے. اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مہینہ اس لیے عطا فرماتے ہیں تاکہ ہم پورے سال جو بھی ہم نے گناہ کیے, جو بھی ہم نے غلطیاں کری, جو بھی ہم نے کیا, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دیتے ہیں کہ تم اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکو, اس مہینے میں تم اپنے لغزشوں کی معافی مانگ سکو, اس مہینے میں تم اپنے گناہوں کا ازالہ کر سکو اور اللہ تعالیٰ سے قریب آ جاؤ. لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس ماہ کی عظمت کو خیال میں رکھتے ہوئے, اس ماہ کی فضیلت کو خیال میں رکھتے ہوئے اور اپنے اس رمضان کے مہینے کو اتنی بابرکت اور اتنی محبت اور اتنی فضیلت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ گزارنا ہے. جب بھی ہماری زندگی میں رمضان آئے, ہمیں یہ نہیں کہ رمضان افطار کی تیاریوں میں, سحری کی تیاریوں میں, عید کے کپڑے بنوانے میں اور پھر بچوں کے کپڑے سلنے بنانے میں, ان سب میں نہیں گزارنا ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پچھلی جو رمضان آیا تھا اس میں بھی میں نے یہ چیز آپ کے سب کے ساتھ کلیئر کری تھی. آپ نے بہترین طریقے سے رمضان گزارا ہوگا. جب بھی آپ کو عید کی شاپنگ کرنی ہے, آپ کو منع نہیں کیا گیا, رمضان سے پہلے کر لیجئے. میرا اور میرے گھر والوں کا خاص یہ ہے کہ ہم لوگ رمضان سے پہلے ہی عید کی شاپنگ کر لیتے ہیں, جتنا بھی کرنا ہوتا ہے. بلکہ پورے ایک مہینے کا جو راشن آنا ہوتا ہے, جو بھی سامان آنا ہوتا ہے, رمضان سے سب پہلے آ جاتا ہے. چاول جو بننا ہوتا ہے نا, وہ بن کے رکھ دیا جاتا ہے. جو آٹا ہوتا ہے نا, اس کو پہلے سے مطلب پورا ایک مہینے کا پورا سارا کام کر کے ہم لوگ رکھ دیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو اگر آپ اس طریقے سے کر کے رکھ دیں گے تو انشاءاللہ صرف آپ کو تھوڑا سا کھانا بنا لینا ہے اور پھر انشاءاللہ عبادت کرنی ہے. کیونکہ رمضان میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایکسٹرا بہت سارے کام نہیں ہوتے, نہ تو دوپہر کا کھانا, نہ تو صبح کا ناشتہ, کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے. شام کو افطار تھوڑا بہت تیار کر لیجئے, کیونکہ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا آپ کے ہیلتھ پہ بھی ایشو آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کھاتے جاؤ, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس مہینے میں رزق کا اضافہ کیا ہوا ہے, لیکن اتنا زیادہ نہیں کھا لو کہ بجائے آپ کے روزے کا فائدہ کی بجائے آپ کو نقصان ہو جائے. تو آپ رمضان میں روزے رکھیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے, اپنی ہیلتھ کو لے کر کے بھی اور اپنی نام اعمال کو بھی لے کر کے, دونوں چیزوں کو آپ مینٹین کریے انشاءاللہ. کیونکہ ایک مہینے جب آپ روزے رکھتے ہیں, ماہر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ آپ کو نا کینسر جیسی بیماری نہیں ہوگی. تو اگر آپ ایک مہینہ پورے روزہ رکھ لیتے ہیں رمضان میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی زیادہ مطلب فوائد کے ساتھ ہی بہت کچھ سوچ سمجھ کے ہی اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہوگا, ایسے ہی نہیں عطا فرما دیا. تو اتنی ساری برکتوں والا, فضیلتوں والا مہینہ جب آتا ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں, تو کوشش کریں کہ ہم اس کا فل فائدہ اٹھائیں, ایک دم فل. اس میں ہم ذرا سی بھی لاپرواہی, ذرا سی بھی لغزش نہ کریں, بلکہ جتنا ہو سکے اتنی زیادہ عبادت کریں, اتنی زیادہ تسبیحات پڑھیں, اتنا زیادہ قرآن پڑھیں, اتنی زیادہ نوافل پڑھیں, فرائض پہ خاص دھیان دیں انشاءاللہ العزیز. اپنے روزے کو سیکیور رکھیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ, تاکہ کل یہ روزہ آپ کے لیے سفارش بن کے آئے, یہ روزہ آپ کے لیے ڈھال بن کے آئے انشاءاللہ. چلیے, یہ حدیث جو تھی وہ یہیں تک مکمل ہے. جو بھی مجھے سمجھانا تھا میں نے الحمدللہ آپ کو سمجھا دیا ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑا سا آپ سب کو ریسٹ کرنے کے لیے ٹائم دیتے ہیں, کیونکہ ابھی ہماری نیکسٹ کلاس ہے تجوید کی, جس میں ہماری بہت ساری سسٹرز اس کلاس میں شامل ہیں. تو ان کو تھوڑا سا ہمیں ٹائم دینا ہے, وہ بیچ میں ریسٹ کر لیں اور اس کے بعد وہ تجوید کلاس میں بھی شامل ہوں گی. تو چلیے انشاءاللہ آپ کو یہ ریکارڈڈ کلاس ہے مل جائے گی. آپ سبھی نوٹس تیار کریے. ماشاءاللہ ہماری نشاط اپی جو ہیں وہ ماشاءاللہ ایک ایک حدیث کو لکھ رہی ہیں, ایک ایک حدیث کو ہمیں شیئر بھی کر رہی ہیں. تو آپ سبھی سے میری گزارش ہے کہ آپ سبھی حدیثوں کو لکھیے, اپنے پاس 40 حدیثوں کا مجموعہ تیار کر لیجیے. انگلش میں آتا ہے لکھنا انگلش میں لکھیے, ہندی میں آتا ہے لکھنا ہندی میں لکھیے, اردو میں آتا ہے لکھنا اردو میں لکھیے. جس لینگویج میں آتا ہے, کوئی بھی لینگویج ہے آپ کے پاس جس میں آتا ہے, آپ اس میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں, اس میں لکھ سکتے ہیں. اور لکھ کے 40 حدیثیں یاد کر لیجئے, اپنے پاس محفوظ کر لیجئے, اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیے. عربی نہیں یاد ہوتی اردو یاد کریے, بہرحال یاد کریے, کیونکہ جس نے 40 حدیثیں یاد کی اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی, اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. ہمیں جنت لینی, اگر چاہیے حدیث میں آپ کو بتا دوں کہ ضعیف تھی, لیکن بہت سارے متعدد کتابوں میں, متعدد حدیث کی کتابوں میں, متعدد صحابیات سے روایت ہونے کی وجہ سے یہ حدیث کی کمزوری جو تھی نا وہ ختم ہو کے قوی ہو گئی ہے, مضبوط ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی 40 حدیثوں کو یاد کریں گے.
حدیث نمبر دوبارہ بول دوں. سب سے پہلی جو حدیث میں نے یہ والی آپ کو پڑھائی ہے بتائی ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین. حدیث نمبر ہے 3277 3277. اور اس کے بعد میں نے ایک حدیث آپ کو اور سنائی تھی یہ والی کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے روزے دار کی منہ کی بو مشک سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے، زیادہ اچھی لگتی ہے. یہ والی مسلم شریف کی حدیث تھی 1151. اور اس کے بعد ایک اور میں نے بتائی تھی کہ روزے دار قیامت کے دن جنت کے ایک خاص دروازے سے داخل ہوں گے جس کا نام ریان ہے. وہ حدیث ہے 1896. اس کے بعد ایک اور حدیث میں نے بیان کری تھی کہ ایمان اور ثواب کی نیت سے جس نے بھی روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کو جنت اس کی مغفرت فرما دے گا. تو یہ حدیث بھی بخاری شریف کی تھی. یہ حدیث ہے 38. اور اس کے بعد یہ بھی حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جو شخص یہ جان کر کے بھی کہ رمضان کے روزوں کی کتنی اہمیت ہے پھر بھی وہ روزہ چھوڑ دے تو وہ بھی حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، وہ بھی نوٹ کر لیجیے آپ لوگ. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 2396. جو بلا عذر روزہ چھوڑ دے اور اگر پوری عمر بھی ایک روزہ رکھے گا نا تو وہ نہیں داخل ہوگا. اچھا ریان دروازے والی وہ حدیث ہے 1896. ٹھیک ہے. اور یہ والی بھی لکھ لیجئے کہ رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر اگر کوئی چھوڑ دے، پوری عمر اگر روزہ رکھے تو بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتا. تو یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 2396. چلیے انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آئی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب اس کلاس کو